طبیب موجود ہیں، ابھی تک اس کو سمجھنے میں حیرانی ہے کہ یہ پروکریشن جو ہے دوبارہ پیدائش کتنا نازک سلسلہ، کیسے نطفہ تیار ہوتا ہے، پھر رحم میں کس طرح جاتا، بعد میں کن مرحلہ، علم الجنین ایک علم بن گیا کہ یہ کن مرحلوں سے گزر کر انسان پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا مٹی سے باپ پیدا کیا، پھر بوند سے سلسلہ چلایا، ثم سواک رجلا، پھر چنگا بلا مرد بنا کر تجھے ماں کے پیٹ سے نکالا۔ اس خدا کا انکار کرتا، اس کے سامنے کرتا، لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، تو جو مرضی بکتا رہے، میرا تو اللہ ہی رب ہے، میں اس کو اپنا مالک مانتا ہوں، وہی میرا آقا ہے، تھوڑا دے زیادہ دے میں اس کی رضا پر راضی ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب نہ اس نے کافر نے کوئی شرک کی بات کہی ہے کہ کسی قبر میں کو جا کر پوجا یا بت کو، یہ نہیں ذکر آیا، نہ یہاں اس نے کوئی یہ بات جس کا اللہ پاک آگے بھی بیان کریں کہ جب تباہ ہوا اس نے کہا کاش میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کروں۔ تو یہ شرک کسی اور کو اللہ کا شریک بنانا نہیں، خود اپنے آپ، کہ جو یہ سمجھتا نا کہ میری قابلیت کا یہ کرشمہ ذہن میں اس کے بعد گھمنڈ، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا شریک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے یہ دے کر مجھ پر احسان نہیں کیا، میرا بنتا تھا، میں اپنی قابلیت کی وجہ سے استحقاق رکھتا تھا، اس لیے میرا رائٹ تھا، حصہ مانتا۔ اور بندہ ہے مومن کہتا کہ نہیں، اگر کسی کو ملتا تو محض اس کا فضل ہے، نہیں ملتا تو اس کی طرف سے آزمائش ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں بنتا۔ جن کو دے رہا ہے ان کا کوئی قرض نہیں دینا تھا، جن کو نہیں دے رہا انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، یہ دور ہے آزمائش کا، یہاں کوئی کسی کو نہ عمل کا ثواب مل رہا نہ سزا مل رہی ہے۔ مومن یہ سمجھتا، مگر ظالم شرک کرتا ہے کہ نہیں میرا حق تھا، مجھے ملنا ہی چاہیے تھا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہنے لگا تو نے کیوں نہ ایسا کیا کہ بجائے یہ بکواس کرنے کے جب باغ میں داخل ہوا تو یہ کہتا، اور یہی نیک لوگ لکھتے ہیں کہ جب اپنے گھر کو دیکھے، بچوں کو دیکھے، کوئی اچھی چیز ہی پسند آئے، یہ کلمہ کہنا چاہیے، بلکہ لکھنا چاہیے دروازوں پر ماشاء اللہ، کسی کا کوئی کمال نہیں، جو اللہ نے چاہا ہوگا، اگر دے دیا تو یہ اس کا فضل ہے، ورنہ کوئی قابلیت نہیں، کوئی کرشمہ نہیں، لا قوت الا باللہ، کسی میں کوئی قوت نہیں، نہ کسی کو نفع پہنچانے کی نہ نقصان پہنچانے، سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں۔ کہنے لگا یہ کہنا تھا، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اور اگر یہ تو نے سمجھا کہ میرے پاس پیسے تجھ سے کم ہیں، میرے بچے تھوڑے ہیں، تو تجھے سوچنا چاہیے تھا جو رب تجھے دے سکتا، فعسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے باغوں سے بہتر باغ مجھے دے دے، تختہ اٹھ جائے، کسی دن تو کنگار ہو جائے۔ دنیا نے یہ دیکھا، بڑے بڑے بادشاہ اور شہزادیاں لوگوں کے دروازوں پر مانگتے دیکھے، پھر سائل بن گئے بیچارے، کچھ نہیں پلے رہا، اور جن کو دھکے دیتے تھے انہیں کے دروازوں پر گئے، ان کو اللہ نے دولت دے دی، تو کہا یہ ممکن ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے بہتر باغ دے دے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، اور تیرا باغ جو ہے اس پر آسمان سے بجلی گرے، اولے گرے، کڑک، اور یہ برباد فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور تو آئے تو یہاں کچھ بھی نہ ہو، چٹیل میدان پڑا ہو، کیوں گھمنڈ کرتا ہے، یہ پھونک مارے سے اٹھ جائے گا اللہ کے اور غریب کو دے دے گا، مگر وہ نہیں مانا، یہی کہتا تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یا اور کچھ نہ ہو، یہ پانی زمین میں نیچے چلا جائے، خشک سالی آ جائے، فَلَمْ تَسْتَطِيعْ لَهُ طَلَبًا، کہاں سے ڈھونڈ لائے گا پانی؟ بیچارہ نصیحتیں کرتا رہا مگر غریب تھا، غریب کی نصیحتیں سے امیر کے دماغ میں کیسے سماتی؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، ایک دن پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے غضب کا ظہور ہو گیا، اللہ کا قہر نازل ہوا، باغ سارا جو تھا تباہ و برباد ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، گیا صبح طوطے اڑ گئے، پھر ہاتھوں پر ہاتھ ملتا تھا اور حسرت اور افسوس سے کہتا تھا کہ میں نے اتنا خرچ کیا تھا، بجائے نفع کے پہلا بھی سارا برباد ہو گیا، وہ تو سارا ختم ہی ہو گیا۔ أَنفَقَ فِيهَا، میں نے جو خرچ کیا تھا وہ بھی واپس نہ آیا، نفع تو کیا ہونا تھا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور جیسے میت پڑی ہوتی نا سامنے، اور آدمی کھڑا پھر ماتم کر رہا ہوتا، فرمایا باغ کا ماتم کر رہا تھا۔ باغ کیا ہوا کہ وہی ٹٹیاں کھجوروں کے لیے، انگوروں کے لیے جو بنائی ہوئی تھی، بعض وہ گری پڑی تھی، بیلیں بھی نیچے گری پڑی تھیں۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، پھر دماغ درست ہوا اور کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں کیوں کہتا تھا میرا کمال ہے، میری خوبی، یہ تو رب کی مہربانی۔ اب کمال کہاں گیا؟ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، نہ جتھا آیا پھر جو وہ کہتا تھا میری پارٹی بڑی، میرے حامی، نہ وہ جتھا ہی آیا کہ اس کی کوئی مدد کرتا، وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ یہ خود ہی اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکا۔
ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ نتیجہ نکلا کہ یہاں سے پتہ چل گیا، ہنالک جب ایسا ہوتا نا کوئی واقعہ، اس سے یہ بات سامنے آتی ہے الولایۃ للہ الحق، کہ حکومت جو ہے سچے خدا کی ہے، سارے اختیار اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ کتنے ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے امیر لوگ بیچارے جا رہے ہیں شادیوں پر، ایکسیڈنٹ ہوا، سارا کنبہ ختم ہو گیا، روزانہ خبریں پڑھتے ہیں۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبیٰ، اس لیے فرماتا اللہ کی یہ دنیا، یہ کھوٹا مال جو چمکتا نظر آ رہا سونا، چھوڑو اس کو، اس کی بجائے اس اللہ سے وہ حاصل کرو جو دائمیت پائیدار ہے۔ ہوا خیر ثوابا، اس کا انعام بھی بہت اعلیٰ، و خیر عقبیٰ، اور جو انجام اس کی طرف سے ملے گا وہ اچھا۔ اس کے پیچھے پڑو، اس فانی دنیا کے پیچھے کیا